حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلوات علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ارزاقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ناد علی مدر العجائب تجد وہن لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم زمین پر بیٹھ کر تیرے عرش نشینوں کا ذکر کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے احسان فرما بانیان نے جو کاوش کی جو محنت کی ہم سب جو یہاں چل کے آئے تیرے ان معصوم ہستیوں کی توفیق سے ہمیں یہاں اکٹھے کرنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق پروردگار عالم خالق کائنات تو بڑا کریم ہے تو نے مخلوق پہ بہت سارے احسان کیے تیرے احسان میں سب سے بڑا احسان تیرے محبوب کا ہم تک پہنچنا ہم پہ شفقت فرمانا احسان فرما جو تو نے اپنی نعمت اپنا محبوب ہمارے حصے میں ڈال دیا اس کی معرفت کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ہمارے گناہگار یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں کیا کریں چارہ بھی کوئی نہیں ان کو مستجاب فرما جو ہم مانگتے ہیں فنا وہ نہ عطا کر جو بقا تو دینا چاہتا ہے وہ ہمیں عطا کر ہم یہاں مل کے ایسے رہیں جیسے رہنے کا حق ہے پروردگار عالم خالق کائنات روح زمین پر رہنے والی تمام انسانیت کو اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما مقصد کربلا مقصد ولایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما میرے سادات جنہوں نے یہ کاوش کی ہے جتنی کاوش کی ہے بارگاہ میں یقیناً قبول ہوئی تو یہ کاوش ہوئی بس کریمی فرما اس کو اپنی نصرت میں شمار فرما میری دل سے دعا ہے آپ نے بڑا انتظار کیا بہت انتظار کیا تھوڑا سا انتظار کا لطف آیا اگر بادشاہ کا انتظار ہوگا تو وہ بھی آ جائے گا پروردگار عالم خالق کائنات ہمارے ورثہ جو جہاں جہاں دفن ہیں دنیا سے چلے گئے احسان فرمانا جب تیرے حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مزد الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے میں ایک نظم سے چھوڑ دیا میں نے خطبہ آپ کے طویل انتظار کو دیکھتے ہوئے چھوٹی سی نظم پڑھنے لگا ہوں یقین کیجیے ہمارا کوئی تعارف نہیں تعارف اس کریم کا ہے کہ جس کا ازل سے اب تک تعارف ہی تعارف ہے بھائی نے چھوٹے ہیں میرے سے کون
ہیں، میرے بھائی ہیں، انہوں نے میرا اتنا بڑا تعارف کرا دیا. ہمارے لیے تعارف نہیں بنا، تعارف اس کے لیے بنا جو تعارف کے لیے بنا. بہت طویل کتاب نہیں، مختصر انشاءاللہ میرے بھائیوں نے یہ جو کاوش کی ہے پیغام آپ تک پہنچانے کی، انشاءاللہ وہ پیغام پہنچانا مقصود ہے. اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، ایک ایک قدم اور آگے آ جائیں، پیچھے موالی کھڑے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے. سادات آپ تھوڑا تھوڑا تکلیف کریں، تھوڑا تھوڑا قدم قدم آگے آ جاؤ. امام منتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام منتظر اللہ جل اللہ جل. لو جی بات شروع کر رہا ہوں. نہ میں نے آیت پڑھی نہ میں نے حدیث پڑھی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، لیکن آیت اور حدیث کو نظم کی صورت میں تیری خدمت میں پیش کر. بات آیت اور حدیث سے ہی ہوگی، سنتا آ رہا بھی پہنچ جائے گا. عرض کر رہا ہوں کہ سچوں کا ساتھ دو، یہ خدا کا بیان ہے. کیا بات ہے، بڑی مختصر سی میں نے خدمت میں گزارش کی. تیرے پہنچ جانے کو سلام. یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، مصطفیٰ کی باتوں کا خلاصہ ہے. سچوں کا ساتھ دو، یہ خدا کا بیان ہے. تجھے بھی کہا گیا ہے، تیرے بڑوں کو بھی کہا گیا ہے، تیرے بڑوں کے بڑوں کو بھی کہا گیا ہے، تیری نسلوں کو بھی کہا جا رہا ہے سچوں کا ساتھ دو. سچوں کا ساتھ دو. سچوں کا ساتھ دینے کے لیے سچا بننا پڑتا ہے. سچوں کا ساتھ دینے کے لیے سچا بننا پڑتا ہے. اور جب بندہ سچا بن جائے، نمبر پڑھنے کے ساتھ جب بندہ سچا بن جائے پھر سچا وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. بندہ پہلے تو سچا بن نہیں سکتا، جو بن جائے تو پھر جو کہہ دے وہ ہو جائے. یہ تاریخ ہے. یہ جن کی قبریں آج چومی جا رہی ہیں، جن کی قبروں پہ چراغ جل رہے ہیں، جو کائنات سے بے موت نہیں مرے. مر تو بہت سارے گئے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ قبرستان ہیں، بڑی بڑی کائنات کی جگہوں پہ قبرستان موجود ہیں، بڑی دنیا یہاں سے چلی گئی، مگر بہت سارے بے موت مر گئے. کچھ ایسے ہیں تو نیٹ پہ گوگل پہ سرچ کر قبرستانوں کی حالت ظاہر لکھے گا، تجھے نیچے ڈھانچے نظر آئیں گے. نیچے ڈھانچے نظر آئیں گے. کیوں؟ وہ انسان نہیں تھے، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، انہوں نے روزے نہیں رکھے، سب کچھ کیا، سچے نہ بن سکے. بھائی کیا بات ہے، سچے نہ بن سکے. ان کے مقابلے میں تو تاریخ کو دیکھنے کی بجائے انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ علی کا ملنگ، جس کو کائنات نے قبر سے نکالا، حجر بن ندی، 1400 سال بعد بھی ایسے تھا جیسے سو رہا. لوگ بڑے پریشان ہوئے جب جناب حجر بن ندی کو قبر سے نکالا انہوں نے. لوگ بڑے پریشان ہوئے، دیکھو جی یہ کیا کیا، بات تو ٹھیک نہیں، کام تو غلط کیا، لیکن ذرا معرفت کی نگاہ سے دیکھ. 1400 سال بعد سرکار حجر بن ندی نے اپنا آپ 1400 سال بعد والی امت کو دکھا کر بتایا، تم بھی کوشش کرنا سچے بننا. یاد رکھنا سادات، نویں پنڈ والوں، مولا کی قسم کسی ڈاکٹر سے پوچھ لینا. میڈیکل سائنس کہتی ہے بندے کو جب دفناتے ہیں، دفنانے کے کچھ لمحات کے بعد آہستہ آہستہ آہستہ. کیوں کہتے ہیں جلدی دفناؤ جلدی دفناؤ جلدی دفناؤ؟ اس لیے جسم پھولتا ہے تو پھٹتا ہے. میڈیکل سائنس نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں بس دفناؤ گے جسم پھولے گا، پھٹ جائے گا آہستہ آہستہ. موٹا بندہ ہو تو چند گھنٹے، پتلا بندہ ہو تو ایک آدھ دن 1.5 دن بعد آہستہ آہستہ پھولتے 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 پھٹ جاتا ہے. یہ تو سلام ہے تراب کو. خدا کی قسم سید بندوں کے راز فحش نہیں ہونے دیتے. یہ تو تراب کو سلام ہے، بندوں کے راز فحش
बर्दाश्त नहीं होने देती, छुपा देती है, जज्ब कर लेती है। मेडिकल साइंस कहती है बंदा फूलते फूलते फट जाता है। मगर तुराब ने ये भी कायनात को बताया है कि कहीं भी तजर्बा करके देख लेना, कोई भी हो, चाहे कायनात का बदकार गुनाहगार क्यों ना हो, दफनाते वक्त सिर्फ एक जुमला कहना, तुराब ये तेरे पास अमानत है। क्या कमाल है ये मट्टी कि ये अमानत में खयानत नहीं करेगी। जिसको तू कहे तुराब तेरे पास अमानत है, तेरी बात भी तुराब मान लेगी। 10 साल बाद निकाल, 100 साल बाद निकाल, तुराब तेरी बात में मान लेगी। जिसको अबू तुराब का बेटा कहे पास अमानत है, शाबाश ये तेरे पास अमानत है, वहां भला कहाँ खयानत हो सकती है। तो ये मेडिकल साइंस है। बिस्मिल्लाह बाबा बेटे, ये मेडिकल साइंस है। इंसान का जिस्म फूलते फूलते बढ़ जाता है, मगर अमानत को कुछ नहीं होता। वो के तुराब का दर्शनास है, तुराब समझती है। मैंने जहाँ से बात शुरू की थी भूल तो नहीं गए? मेरा साथ देना, बड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी बात समेटूं, बहुत तवील ना हो जाए। अलम पाक की बरामदी है तो गाजी अब्बास ना पढ़ते हैं। मेरा दिल है गाजी की जंग सुना। बात जहाँ से शुरू की थी इसको जल्दी जल्दी मुकम्मल। बिस्मिल्लाह। भाई असल आपका खानदान बहुत प्यारा मुझे इसलिए भी लगता है, आपने जो मैंने गुजारिशात की है आपने वो कबूल की है। मुझे किसी ने भी, आप समेत किसी ने भी नहीं कहा सैयद मेरे लिए दुआ करना, मंबर पे जा रहा दुआ करना। शुक्र है समझ आ गई, ऐसे बानी होने चाहिए कि जो पढ़ने वाले को ये ना कहे मेरे लिए दुआ करना, खुश हो सफ बिछाई है दुआ खुद आई बैठी है। शाबाश, तवज्जो। मैं बिस्मिल्लाह करूँ भाई। तो मैं गुजारिश कर रहा था, सच्चा होना बहुत जरूरी है। सच्चा होने के लिए बहुत सारे सिलसिले तेरे रब ने तेरे लिए रखे हैं। क्या सबसे पहला काम, बल्कि एक ही काम आज सुनो, अगला काम मैं फिर अगली मजलिस में बताऊंगा। एक काम का सच्चा बनना है तुझे इंशाअल्लाह। हुसैन ने तुझे अपनी मजलिस में बुलाया तो मामूली नहीं है, तो आम नहीं है, तूने सच्चा बनना है। बस एक काम करना है तूने आज के बाद, जितने बैठे हो हर चीज पे गौर करो, खाली न देखो बस ये चीज है तो बस है ना, गौर कर। ये दरख्त गौर कर, छोटा है छांव कम है, बड़ा होगा छांव ज्यादा। क्या छांव बड़े होने में है? नहीं, इसके गहरा होने में है। पूरी पट्टी अमरूदों की पट्टी है, बड़े सस्ते मिलते हैं यहाँ अमरूद। खाली अमरूद खाया ना खा, गौर कर कब बीज डाला गया था, कब निकला था। मैं मेहरबानी जनाब, क्या बात है मोहतरम। बस सच्चा बनने के लिए मैं तुझे छोटा सा अमल दे रहा हूँ। पहला अमल, इसी पे गौर कर लिया तो कमाल हो जाएगा। गौर कर हर चीज पे। मैं अमरूदों की बात कर रहा था, अमरूद एक दिन में हो जाते हैं, टाइम लगता है, आप तो बेहतर जानते हो कितना वक्त लगता है अमरूद को बनने में, उठने में, फैलने में, फिर फल लगने में, फिर पकने में। और किया कर, खाली फल खा के टकार ना दिया कर, फिक्र कर मालिक तेरा एहसान, तेरी इस मखलूक ने विलायत कबूल करके अपने आप को मुझ पे कुर्बान किया। जिंदाबाद। हर चीज में गौर फिक्र कर। दाना है, रोटी है, फ्रूट है, छत है, दरख्त है, पानी है। पानी की एक मिसाल देता जाऊं, फिर मैं सरकार वफा पे आता हूँ। सदात आपने देखा है ये जो खाले होते हैं, खाले, ये जो छोटी छोटी नहरें, ये देखिए, यही नहर चलते चलते बंद हो जाए, स्मेल हो जाती है, बदबू हो जाती है। वही पानी जो पहले भी था, स्मेल क्यों कर गया? क्योंकि ठहर गया।
نہیں غور فرمایا. یہی پانی چلتا ہوا ہوتا تو اسمیل نہ کرتا. اس کا مطلب یہی پانی تجھے مجھے سکھا رہا ہے سفر جاری رکھ. اگر رک کے تو دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا تیرے اندر سے سمیل ہو جائے. بھائی کیا بات. یہاں سے یہ مطلب لے کے نہ جانا کہ سید کہہ رہا سمیل ہو جائے گی بدبو ہو جائے گی پسینے کی. یہ فطرت ہے. یہ بدبو نہیں ہوتی. یہ سمیل ہوتی ہے جو کسی کی عیب دیکھے. بدبودار ہے وہ بندہ جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھے. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ شکر گزار ہوں میں آپ کے متوجہ ہونے کا. بدبودار ہے وہ بندہ بیٹھے بیٹھے کسی کا عیب دیکھ کے گلے کرے. بدبودار ہے وہ بندہ جو کسی کی غیبت کرے. بدبودار ہے وہ بندہ جو کسی کا حق کھائے. تھک گئے ہو؟ مہربانی. بدبودار ہے وہ بندہ خدا کی قسم جو کسی کا حق کھائے. ہاں بدبودار نہ بن. سفر جاری رکھ. دیکھو یہ پانی چل رہا ہے تھوڑی قریبی ہے شرکپور کے قریبی ہے نہر. یہ چل رہی ہے صاف شفاف ہے. سونگو گے شفاف. اسمیل بالکل نہیں ہوگی. اس میں مچھلیاں بھی زندہ ہیں. یعنی کہ چلتے پانی میں بہت کچھ زندہ رہتا ہے. غور کرنے والی بات ہے نا. سچا بننے کے لیے تجھے غور تو کرنا ہے نا. کبھی نہ کہا کر میں بدصورت میں کوجا وہ پیارا وہ پیارا وہ پیارا. نہیں. میرے مالک نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا. اب تیرے اوپر ہے کہ تو اپنی خوبصورتی کردار پہ رہ کے قائم رکھتا ہے یا بندی کر دیتا ہے. تیرے اوپر ہے. اور ذات نے تجھے کھلی چھوڑی تجھے خوبصورت بنایا. اللہ الجمیل و یحب الجمال. وہ بھی خوبصورت ہے پسند بھی خوبصورتی کو کرتا ہے. گھبرا تو نہیں گیا. یہ کیا بات ہے. چلتے پانی کو دیکھ غور سے دیکھ. سفر میں ہے. کوئی روکنے کی کوشش کرے گا اس کا کمال ہے. سید کوئی بھی آ کے بند باندھے یکدم آ کے اس کو کاٹ دے گا. روک کے دکھا مجھے تو نہر. نہیں طریقے سے روکے گا. آہستہ 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 کوئی آگے جا کے پانی کو روکے گا. ورنہ تیری جرت نہیں چلتے پانی کو روک سکے. تو چلتے پانی کے ساتھ مقابلہ کر کے دکھا تجھے ہرا دے گا. بڑا طاقتور ہے. تھک گیا تو میں چھوڑ دیتا ہوں. کاپڑے اتر کے انتظار ختم ہو گیا. جو صاحب پتنی شادی کی صورت آئیں گے اب پتہ چلا کوئی انتظار کا. بس اتنا سا کام ہی مولا کے لیے بھی کرنا ہے. مولا کے نوکر کے لیے تو آپ نے کیا. بس امام کا انتظار کرو. کوئی تکلیف دے صبر کرو. کوئی کچھ کہے چپ کرو. کوئی گالی دے دعا دو. کسی کو کچھ نہ کہو. جتنی برداشت کرو گے جب سردار آئے گا سب کچھ بھلا دے گا. اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل بڑائے ظہور امام زمانہ بلند در صلوات. چلتے پانی کا پتہ چلا. رکا پانی چلتا پانی. یہ ہے تیرے عقل و شعور کا کام. فکر کر. فضولیات میں ٹائم نہ ضائع کر. وہ کیا کھا رہا ہے وہ کیا پہن رہا ہے وہ کیا پی رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. یہ تیرے ٹاپک نہیں. تو جو دنیا میں بھیجا گیا تو کہاں کھڑا ہے یہ تیرا ٹاپک ہے. تیرا حر کو سلام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تیرا سلمان کو خراج تحسین پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک تیرے اندر سے حر کی خوشبو نہ آئے. ایک جملہ زبان تک آگے روک دیا. یقین کیجئے مولا کی قسم سلام کے لائق نہیں یہ. پر یہ تجھے کہتے تو کیا ہے. میں کہتا ہوں نہیں میں نے بس بچے پالنے روٹی کمانی ہے بس شام کو سکون سے سونا ہے. گھر میں لڑائی جھگڑے میں وقت گزارنا ہے. کھا پی کر کے موج ملا کر کے ایک دن اعلان کروانے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو. فلاں بندہ دنیا میں آیا تھا وہ مر گیا. جنازے پہ آ جاؤ. یہی میری زندگی. کسی نے کہا نا
غالب کا شعر ہے شاید کہ صاحب آئے دنیا میں کیا کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے. یہی تیری زندگی تھی. صاحب آئے دنیا میں کہا کہ کیا کر گئے، یہی لائف تھی. کھا پی کے شادی کر، بچے پیدا کر، بچے پال، گھر پال، تو نے بس ایک دن دنیا سے چلے. اور نہیں، یہ بھی ہے اصل تیری زندگی اور ہے، اس پہ فکر کر. ورنہ مرنے کے بعد قرآن کہتے تو کہے گا کاش. اب جی اس کو تو میری بات سمجھ نہیں آ رہی جس نے قرآن کو چننے کے لیے رکھا ہے. جس کو قرآن سے تھوڑی بہت دلچسپی ہے اس کو میری بات سمجھ آنی ہے. عقل مند لوگ صرف کاش کاش نہیں کہتے، کر کے جاتے ہیں. اشارہ دینا تھا میں تجھے دے گیا. بس کوشش کر، ہر چیز پہ فکر کر، غور کر. صبح سورج نکلتا ہے، غور کر، ایسے نہیں نکلتا. تو سمجھتا ہے رات کو سورج غروب ہو جاتا ہے. نہیں، سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا. سورج نہیں جو غروب ہو جائے. تیرے ملک میں غروب ہوتے، کسی اور ملک میں نکل رہا ہوتا ہے. سورج غروب ہی نہیں ہوتا. سورج ہی تو زندگی ہے. اس سورج کو کہتے ہیں شمس. تیرے زمانے کے امام کو کہتے ہیں الشمس. اسی لیے تو رات کو نماز پڑھے کہے اللہ مان مجھے بچا، اللہ مان مجھے بچا. دوپہر کو نماز پڑھے اللہ مان مجھے بچا. امریکہ میں کہہ کے نماز پڑھے مجھے بچا. ہر جگہ تجھے بچاتا ہے. اور کوئی کہے یہ کیسا ہو سکتے شیعوں کا امام ہر جگہ انہیں بچاتا ہے. جواب دے دینا، اگر شیطان ہر جگہ بہکا سکتا ہے، اللہ کے عدل کے خلاف ہے کوئی اس کا نمائندہ نہ ہو. آپ کی کیا بات ہے؟ جس طرح تو اپنے مولا کو کہتا نا مجھے بچا، تیرا امام وہیں بچاتا ہے. بس اسی کو غور کیا کر، تیرا امام ہر جگہ موجود ہے. سورج کے نکلنے کو دیکھا کر، پھر آہستہ آہستہ سورج کے کمال پہ پہنچنے کو دیکھا کر، پھر سورج کے آہستہ آہستہ ڈوبنے کو دیکھا کر. شاہ جی خمسے چاہیے اسی بات کو کھولنے کے لیے. بھائی مصطفیٰ یقین کیجیے، معاملہ معمولی نہیں. بندے گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آئی نا بندے گھبرا. سورج کو تو دیکھ نکلا ہے، لگتا ایسے تھا جیسے غروب ہی نہیں ہوگا. آئے ہائے ہائے، شکوہ نہ کیا کر، ہما وقت حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں. وقت آہستہ آہستہ پلٹتا ہے، ماسا پلٹتا ہے. اس لیے شکر کی منزل پہ سفر کر. طبیعت لو جی سرکار وفا، میں نے کہا تھا سرکار کی جنگ سناؤں. بڑے عرصے بعد پتہ نہیں کیوں دل بن گیا سرکار کی جنگ. 11 سال کا سن ہے تیرے عباس کا. ایک وقت میں محمد بھی ہے، علی بھی ہے. آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے شاہ جی؟ خود نہیں کہتا کلو نا محمد. اور یہ علی کیوں ہے یہ اینڈ میں بتاؤں گا. شکریہ سے یہ اینڈ میں. لو جی جنگ صفین، امیر کائنات شہنشاہ ممکنات بادشاہ صفین تشریف لے گئے. 7 شہزادے بھی بادشاہ کے ساتھ ہیں، غلام بھی ساتھ ہے، مگر بہت سارے شجیعان جو غلام کہے بغیر رہ نہیں پاؤں گا. بہت سارے علی کے ساتھ ایسے ہیں جو علی کو چاہتے ہیں، بہت کم علی کے ساتھ ایسے ہیں جنہیں علی چاہتے ہیں. یہی بات ہے جو میں نے تجھے سب سے پہلے نچوڑ کے تھی صورت کو تیرے خدمت میں پیش کرنی تھی. بہت مہربانی یار، سلام ہے یار. مولوی جی سمجھ آ رہی ہیں گلہ؟ چنگا کیتی آ گئی، بہت اچھا کیتی آ گئی. کرم لے کے جائیں گا، خیر لے کے جائیں گا. اسی نہیں کسی نو کہتے تو ساڑھا مذہب اختیار کر. ساڑھا مذہب محبت ہے، ہمارا مذہب انسانیت ہے، ہمارا مذہب پیار ہے. ہمارے پاس سختی نہیں ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. ہم سب کو دعوت فکر دیتے ہیں. 11 سال کا شہزادہ سرکار عباس صفین میں موجود ہے. لو جی ادھر لشکر سے میں جتنا مختصر کر کروں گا وہ تیری خدمت میں پیش کروں گا، جتنا مختصر سے مختصر ترین. دوسری طرف سے لشکر میں، اچھا وہاں عرب کی جنگوں میں یہ ہوتا تھا ایک کے مقابلے میں ایک آتا تھا. ادھر سے ایک آئے کیونکہ پہلے اپنے جوہر دکھانے ہوتے تھے نا. بھئی میں پہلوان، میں بڑا طاقتور، میں بڑا نڈر، میں بڑا جری، میں بڑا بہادر. للکارتا تھا، رز پڑتا تھا. رز کا مطلب یہ اپنا اور اپنے آباء و اجداد کا تعارف کراتا تھا.
سامنے سے بھی آ جاتا، جنگ شروع ہو جاتی، یہاں آہستہ آہستہ جب 5 7 10 اسی طرح لڑتے لڑتے آپس میں، وہیں پتہ چل جاتا تھا کس کا پلڑا بھاری ہے۔ عرب کا رواج تھا، ساری تو نہیں بتائی، مختصر طریقے پر میں نے پیش کی۔ لو جی آ گیا ایک بدبخت علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والا، تیرے مولا کو آ کے للکارتا ہے، یا علی بھیجو مقابلے میں، ویسے آپ آؤ، بھلا کون میرا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میں وہ نامی گرامی پہلوان ہوں، ایک وقت میں کئی کو اٹھا کے پھینکتا ہوں، میرے ساتھ بیٹے بھی ساتھ ہیں، آج میں وہ جوہر دکھاؤں گا، بڑھ کے جس طرح مارتے ہیں، بھیجو، بلکہ یا علی آپ آؤ۔ اچھا جی، امیر کائنات شہنشاہ ممکنات خیمہ تک تشریف لائے، سرکار فرماتے کون جائے گا؟ سرکار کی نگاہ بڑی غازی میں، شہزادہ سرکار وفا کو سرکار نے نگاہ کر کے فرمایا کیا ارادہ ہے غازی؟ لبیک یا امام زمان؟ لو جی غازی کو سوار کرایا، لاوار پہ اپنا لباس پہنایا، علی نے پورا علی نے علی تیار کیا۔ آپ کی مرضی ہے، تھک گیا تو میں سمٹ دیتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے، بات کو سمٹنے میں ٹائم ہی نہیں لگنا، پھر بھی میں کوشش کروں تھوڑی سی تجھے جھلک دکھا دوں۔ لو جی علی نے علی کو تیار کیا، حسین کریمین نورین نیرین شریفین سامنے تشریف لائے۔ شہزادے آ کے عرض کرتے ہیں بابا جان غازی کا سن چھوٹا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ سرکار فرماتے ہیں وعدہ ہے غازی کا بال بھی بھیگا نہیں ہوگا۔ آؤ ذرا علی سے مل کے پوچھتے ہیں یا علی آپ کو پتا تھا کیا ہوگا؟ اشاروں میں کہنا تھا، میں کہہ گئے، اپنی سوچ اور ضعف کے مطابق بات کو بٹھانا۔ لو جی شہزادہ تیار ہو، سرکار عباس کی تیاری بھی بڑی خوبصورت ہے، کمبر نے بات کس طرح پکڑی، کوئی عاشق باپ کو چوم رہے ہیں، کوئی نالائن سیدھی کر رہے ہیں، کیا خوبصورت تیاری ہے۔ لو جی سرکار عباس میدان میں، وہ ملون نام لینے کو دل نہیں کرتا، ابن شاشا بدبخت، وہ آگے بڑھ کے مار رہے ہیں، اور میں نہ ڈر، اور میں عرب کا بہادر، اور میں پہلوان۔ لو جی قریب آئے سرکار عباس علیہ السلام، شہزادہ قریب آئے، سرکار کو دیکھ کے کہتے یا علی وار کر۔ کیا بات ہے، کمال ہو گیا، مہربانی آپ کو شکر ہونے والا، سلام ہے، یا علی وار کر۔ مسکرا کے فرماتے ہیں پہلے وار کرنا ہمارا شیون ہے، تو وار کر۔ لو جی اس بدبخت نے جو کرنا تھا وہ کیا، بادشاہ نے ادھر ادھر ہو کے باہر فارغ، بادشاہ نے کہا پھر ہم کریں؟ کیا کرنا تھا غازی نے وہی کرنا تھا جو کلائی عباس میں ایک نئی قوت پروردگار تھی۔ ساتھ کے ساتھ ارشاد بیٹے اس ملون کے، پہلا اوپر، دوسرا اس کے نیچے، تیسرا اس کے نیچے، چوتھا۔ اچھا سرکار کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، نیزہ تھا، ایسے نیزے کی ارنی سے اقبال سے پھڑکاتے رہے، ساروں کو کھڑکا کے او درمیان سے چیر دیا اس کو کہ جو چرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ پورا لشکر میدان جنگ، وایا علی، وایا علی، وایا علی، نعرے لگ رہے ہیں۔ سرکار وفا اپنا رہوار موڑ کے تشریف لائے، جو ہی آئے آگے امیر المومنین کھڑے مسکرا رہے۔ سرکار نے فرمایا عباس خود اتارو، خود اتارا۔ یا علی دیکھ کے عباس کو کہتے ہیں واہ یا علی،
بے شک علی اس میں الہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا علی کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ یہ بھائی حسن شاہین بھائیوں کی طرف سے تحفہ ہے آپ سب کے لیے، جو نئے آئے ایک دعا ہے وہ ضرور پڑھنا۔ پڑھی تھی؟ اچھا جن کے پاس نہیں ہے چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے۔ دیکھیں کیا بات ہے، بادشاہ کہاں کہاں کس کس انداز سے سبب بناتے ہیں۔ بڑی بات ہے کہ مجلس کی ابتدا دعائے عہد سے کی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا جس کے ساتھ عہد کیا گیا ہو وہ آیا نہ ہو۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ بادشاہ خیر سے ضرور تشریف فرما ہوں گے، ہم سب کا ایمان بھی ہے، ہم سب کا یقین بھی ہے، خیر سے آئے بیٹھے ہوں گے۔ لو اگر جس کے پاس نہیں ہے وہ لے لینا، سادات آپ کو دے دیں گے۔ اچھا پہلے شادی وہ فائدہ نہیں بتاتا، پہلے دنیاوی بتاؤں۔ دنیاوی فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے دعا کا کہ جو پڑھے گا ٹینشن ختم، پریشانی ختم، تکلیفیں ختم، بیماریاں ختم، تنگ دستیاں ختم، غیب سے لنگر آئے گا۔ مگر یقین اتنا ہو جتنا ڈسپرین پہ ہوتا ہے۔ میں اپنے برادران اہل سنت کو بھی دعوت دیتا ہوں، دعا ہے ضرور پڑھو، یہ رسول کے بیٹے نے تعلیم فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی بڑی جگہوں پہ ہمارے برادران اہل سنت ہمارے ساتھ اس سفر میں مصروف سفر بھی ہے۔ آپ خوش نصیب ہو، آپ کے ساتھ عیسائی بھی بیٹھا ہے۔ ہاں نمے پنڈ میں پتہ ہے حسن جان۔ تو دعا پڑھنی اور کوشش کرنا ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنا۔ جب تک اردو ترجمہ نہیں پڑھو گے، تمہاری زبان عربی نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی مولا تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ ترجمہ ضرور وہ دعا مل جائے گی آپ کو، بس اتنا ہی کافی سمجھنا۔ دو چار آنسو ان غریبوں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے، ان بے کسوں کے لیے جن کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا، امت نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ سادات نمبر پنڈ والوں، خدا کی قسم کوئی بڑے کسی پہ احسان کر جائے نا، نسلیں بھی یاد رکھتی ہیں، نسلیں بھی یاد رکھتی ہیں کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا تھا۔ یہاں امت نے وہی نسلیں تھے جن پہ محمد نے احسان کیا، جن پہ جناب ہاشم نے احسان کیا، جن پہ جناب ابو طالب نے احسان کیا، جن پہ جناب عبد المطلب نے احسان کیا۔ انہوں نے ہی اس گھرانے پر وہ ظلم کیے کہ جن کے قابل یہ گھر نہ تھا۔ سرکار وفا کا عالم ہے، اس گھر کا وہ شہزادہ، سرکار وفا پہ ایک جملہ ہے، اس گھر کا وہ شہزادہ غازی عباس علمدار، تو نے تھوڑے سے فضائل سنے، بہت سے فضائل غازی کے، وہ شہزادہ جو امر امامت میں اتنا پابند تھا، جب قاسم کی لاش ٹکڑوں میں آئی نا، اٹھ کے یہ نہیں کیا کہ فوراً تلوار اٹھا کے میدان چلا جاتا۔ پھر عائشہ جی سرکار نے لکھا ہے اٹھ کے فوراً جا کے کریم کربلا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھے ایک ہی عرض کے آقا اب دولہے کا شہید ہونا برداشت سے باہر ہے۔ آقا دولہے کا شہید، اس امت نے دولہے کا بھی خیال نہیں کیا، آقا برداشت سے باہر۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں غازی میں نہیں اجازت دوں گا، جا شریکت حسین سے پوچھ۔ 10 محرم کی صبح آئی، انتظار کرتا رہا، اب اکبر شہید ہوا، اب قاسم شہید ہوا، سالوں کی شہادت کے بعد ہمیں موقع ملے گا، ابھی ظالمین سے پوچھیں گے۔ اسی انتظار میں رہا، اپنے خیمے میں چکر لگاتے لگاتے پہنچا، دیکھا تو فضل کی پاک اماں، جناب غازی کا پاک حرم۔ سادات میرا سیلیوٹ ہے، نواں پنڈ والوں میں سلام پیش کرتا ہوں۔ حسن شاہ آپ نے مجھے ایک ہی بات کی ہے، خدا کی قسم میرا دل جیت لیا ہے۔ آپ نے کہا پڑھنے والے ماشاءاللہ بہت ہیں لیکن اب بے ادبی برداشت نہیں ہوتے۔ سلام ہے سیدو، سلام ہے، یہی غیرت کا معاملہ ہے بابا، سلام ہے میرا، دعائیں بھی آپ کے لیے بہت ہیں۔ یہ غازی کے مرید کی نشانی ہے با ادب ہونا، بے ادب غازی کا مرید نہیں ہوتا۔ شاباش۔ خیمہ عطر میں آئے، جناب فضل کی پاک ماں، جناب غازی کا اپنا حرم، زوجہ پاک، آنسو بہا ہے۔ پوچھا فضل کی ماں رو کیوں رہے ہیں؟ رو کے عرض کرتی ہیں
میرا سرتاج بار بار معصومہ خالی جام لے کے خیمے میں بار بار لے کے آتی ہے، آ کے کہتی ہے کوئی گھونٹ پانی ہو تو میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ ہم ہر دفعہ انہیں یہ کہہ دیتے ہیں آقا زادی ہو جاتا ہے انتظام، آقا زادی ہو جاتا ہے انتظام، آپ بتائیے کیا کریں ہم ان کو کس طرح خالی لوٹائیں؟ سیدہ کی شہزادی ہے، امت نے تو خالی لوٹائے، ہم سے نہیں لوٹائے، آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سرکار وفا آگے بڑھے، معصومہ امر فرمائیے، غلام حاضر ہے، چچا پانی، میرا بھائی بہت پیاسا ہے، سارے خیموں میں چکر لگا کے آئی ہوں، ہر خیمے میں پانی نہیں ملا۔ سرکار فرماتے معصومہ مشق پہنا، چچا آپ کا قد لمبا ہے۔ سرکار غازی عباس بیٹھتے بیٹھتے اتنا بیٹھے کہ غازی کے ہاتھ معصومہ کے قدموں پر ڈالے۔ تیری وفا کو سلام، میرا کریم آقا تیری وفا کو سلام، جا کے قدموں پر معصومہ کے ٹچ ہوئے ہاتھ۔ شہزادی نے مشق، ادھر سے کریم کربلا امام مظلوم کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ سرکار پوچھتے ہیں معصومہ کہاں بھیج رہی ہے؟ بابا پانی کے لیے۔ سرکار رو کے کہتے ہیں معصومہ ہو سکتا ہے میرا بھی نہ بچے تیرا بھی نہ بچے۔ اچھا ایک چھوٹا سا منظر اور دیکھ لو، علم بھی تیار ہو گیا، علم کی تاریخ ہے میں پھر کسی وقت سناؤں گا، کسی ہستی کی محنت ہے میں ضرور آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ اکبر، جو بھی شہید جاتا ہے نا میدان میں، شاہ جی میں نے پڑھا ہے کتاب میں، کوئی نہ کوئی پیاسا بچہ کاسا لے کے کھڑا ہوتا ہے، جاتے ہوئے میدان جاتے ہوئے شہید کو یہ کہہ کے بھیجتا ہے واپس آنا پانی لیتے آنا۔ واحد شہید ہے تیرا غازی عباس علمدار، تاریخ نے لکھا ہے 42 بچے خالی کاسا لے کے جلدی جلدی آ گئے۔ اب غازی میدان جا رہے ہیں تو پانی ضرور لے کے آئیں گے۔ چلا سردار، چند قدم چلا غازی عباس، سرکار امام مظلوم نے ودا نہیں کیا، کوئی بات نہیں تو مجھے طرف رکھنا، ودا نہیں کیا۔ پیچھے خیمے میں مستورات میں کوہرام مچا، سرکار امام مظلوم آواز دے کے کہتے ہیں غازی ایک دفعہ خیام والوں کو آخری ودا تو کرتا جا۔ سرکار نے رخ موڑا، ودا کیا، ہم میدان، اب کیا کیفیت ہے؟ توجہ میری طرف رکھنا، 42 بچے کھڑے ہیں خیام کے دروازے پر، ان کے آگے ہے چھوٹی سی معصومہ، چھوٹی سی شہزادی حسین کے سینے کا تعویذ، بچوں کو کہہ رہی ہے بس میرے چاچا گئے، بس میرے چچا گئے، بس میرے چچا نے پانی میں گھوڑا ڈال دیا، بس میرے چچا نے اب یہاں سے پانی بھر لیا۔ جب سرکار عباس نکلے نا کسی لعین نے ضرب ماری، بایاں بازو قلم ہوا، اب آہستہ آہستہ معصومہ خاموش ہونا شروع ہوئی، کسی نے دایاں بایاں بازو دونوں قلم کر دیے، سرکار نے مشق کو منہ میں لیا، کسی لعین نے تیر مارا، مشق پھٹ گئی، معصومہ کہتی ہے پانی کا انتظار نہ کرنا، میرا چچا واپس نہیں آئے گا، غازی عباس نے واپس نہیں آنا، ماتم عباس